بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا چوتھا ویلاگ پیج نمبر 233۔ کتاب کا نام ہے معارف القرآن، جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پہلا پارہ تیسرا تک، پہلے سے لے کر تیسرا تک، رکوع 8واں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ آمنہ کے لال سے، آمنہ کے لال سے شمس و قمر شرما گئے۔ آمنہ کے لال سے شمس و قمر شرما گئے، روشنی پھیلی فضا جھومی، محمد آ گئے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے واسطے تو ہم نے کہا، مار اپنا عصا کو پتھر پر، سو بہہ نکلے اس سے 12 چشمے۔ پہچان لیا ہر قوم نے اپنا گھاٹ، کھو اور پیو اللہ کی روزی، اور نہ پھرو ملک میں فساد مچاتے۔ خلاصہ تفسیر: اور وہ زمانہ یاد کرو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی کی دعا مانگی اپنی قوم کے واسطے۔ اس پر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے اس عصا کو فلاں پتھر پر مارو اور اس سے پانی نکل آئے گا۔ بس عصا پتھر پر مارنے کی دیر تھی، فوراً اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور بنی اسرائیل کے بھی 12 ہی خاندان تھے۔ چنانچہ ہر شخص نے اپنے پانی پینے کا موقع معلوم کر لیا، اور ہم نے یہ نصیحت کی کہ کھانے کو کھاؤ اور پینے کو پیو اللہ تعالیٰ کے رزق سے، اور حد اعتدال سے مت نکلو فساد و فتنہ کرتے ہوئے سرزمین میں۔ فائدہ: یہ قصہ بھی وادی طیہ میں ہوا۔ وہاں پیاس لگی تو پانی مانگا، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو ایک خاص پتھر کو صرف عصا مارنے سے قدرت خداوندی سے 12 چشمے نکل پڑے، اور ان کے 12 خاندان اسی طرح تھے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 فرزند تھے، ہر ایک کی اولاد کا ایک ایک خاندان تھا۔ ان کو انتظامی معاملات میں الگ الگ ہی رکھا جاتا تھا، سب کے افسر بھی جدا جدا تھے، اسی لیے چشمے بھی 12 ہی نکلے۔ کھانے سے مراد من و سلوہ اور پانی سے مراد یہی پانی تھا، اور نافرمانی اور ترک احکام کو فتنہ و فساد سے تعبیر فرمایا۔ قاضی بیزادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے خوارق اور معجزات کا انکار بہت بڑی غلطی ہے۔ جب بعض پتھروں میں اللہ تعالیٰ نے بعید از قیاس اور خلاف عقل یہ تاثیر رکھی ہے کہ لوہے کو جذب کرتا ہے، تو اس پتھر میں اگر یہ تاثیر پیدا کر دی ہو کہ اجزائے زمین سے پانی کو جذب کر لے اور اس سے پانی نکلنے لگے تو کیا مجال ہے۔ ہمارے زمانہ کی عقلاء، یعنی سمجھدار لوگ، عقلاء کو اس بیان سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور پھر یہ نظیریں بھی محض سطحی نظر والوں کے لیے ہیں، ورنہ خود اگر اس پتھر کے اجزاء ہی میں پانی پیدا ہو جائے تو بھی کون سا محال لازم آتا ہے۔ جو حضرات ایسے امور کو محال کہتے ہیں تو واللہ وہ اب تک محال کی حقیقت کو نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم آپ سے ملاقات کریں گے ویلاگ نمبر 5 کے ساتھ۔ شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، اپنا دیوانہ بنایا، میں تو اس قابل نہ تھا،
گرد کعبہ کے پھرایا، میں تو اس قابل نہ تھا، مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، جام زمزم کا پلایا، میں تو اس قابل نہ تھا، ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساکیا، ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساکیا، اپنے سینے سے لگایا، میں تو اس قابل نہ تھا، بھاگ گیا میری زباں کو ذکر الا اللہ کا، یہ سبق کس نے پڑھایا، میں تو اس قابل نہ تھا، خاں سے اپنے در کا رکھا تو نے اے مولا مجھے، یوں نہیں در در پھرایا، میں تو اس قابل نہ تھا، اور میری کو ہوتا ہی کہ تیری یاد سے غافل رہا، پر نہیں تو نے بھلایا، میں تو اس قابل نہ تھا۔